ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آئسس کا جو ہے پاکستان میں ہولڈ آپ کہہ لیں آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے؟ آئسس کا یہاں پر ہولڈ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئسس جو ہے وہ ایک سلفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ زیادہ ہیں اس کے پاس نا. تو وہ جو اس میں یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, جو ٹی ٹی پی یا افغان طالبان یہ حنفی ہیں بیسکلی, جو پاکستان میں آپ اس کو دیوبند اسکول آف تھاٹ کہہ لیں, اس کے لوگ زیادہ ہیں اس میں. تو سلفیوں کی تو ایک تو یہاں پر وہ کمی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس کی طرف جب داعش پاکستان میں بنی یا افغانستان میں بنی تو اس میں جو ابتدائی ان کو قوت فراہم کی وہ ٹی ٹی پی سے نکلے ہوئے لوگ تھے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے کچھ لوگ وہاں گئے. پھر اس کے بعد وسائل ان تنظیموں میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں, یعنی اگر کسی تنظیم کے پاس اچھے وسائل ہیں تو لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ٹی ٹی پی سے کچھ لوگ گئے ہیں, اور ابھی افغان طالبان کو یہی مشکل درپیش ہے. جو ہم توقع تو یہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کشمیر بھی افغان طالبان آزاد کرائیں گے, ٹی ٹی پی سے بھی وہ لڑیں گے, اور ہم یہاں بیٹھ کے سب چیزیں دیکھیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ریالٹی جو ہے نا بڑی مختلف ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے اگر وہ ٹی ٹی پی کے اوپر بہت زیادہ سختی کریں گے تو ٹی ٹی پی کے لوگ داعش کے ساتھ مل سکتے ہیں. داعش نے پہلے ان کے لیے کتنی بڑی پرابلم وہاں کھڑی کی ہوئی ہے, تو وہ اس لیے اس کو وہ کرتے ہیں. پاکستان کو بھی وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس پہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے ساتھ ان کے تجارتی مفاد بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. تو افغان طالبان ایک تنی ہوئی رسی پہ چل رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے چیزوں کو مینیج کرنا. اور آپ کو ان ایریاز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایس ایس کو کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ میں تو سمجھ آتا ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے بھی نام آئے ہوئے ہیں, بٹ اس ایریا میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو فنڈ چاہیے, آپ کو معاملات ہیں کافی زیادہ؟ دیکھیں فنڈز تو بالکل چاہیے ہوتے ہیں, لیکن جس قسم کی وہ کارروائیاں کر رہے ہیں نا, دیکھیں شام اور عراق میں وہ الگ طرح سے رہتے تھے, ان کے پاس پورا علاقہ تھا, اور یہاں پر اس طرح سے نہیں رہ رہے ہیں. جو کارروائیاں وہ کر رہے ہیں وہ فنڈز تو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بہت زیادہ بھی نہیں چاہیے ہوتے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو ان کو ہیلپ ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے مڈل ایسٹ سے زیادہ ہیلپ ہے؟ افغان طالبان تو یا ان کے جو لوگ ہیں وہ تو امریکنز پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن آئی ایس ایس کی چیزیں مجھے مشکل لگتی ہیں, ان کا سروائیول یوں مشکل ہے کہ اس میں لچک نہیں ہے بالکل. تو وہ اس کے لیے, حالانکہ القاعدہ سے بھی بہت سارے لوگ شامل ہوئے, اس کا حصہ بنے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے افغانستان میں کس طرح سے افغان طالبان اس کو مینیج کر پاتے ہیں. ڈو یو تھنک مینیج کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے دنیا جو ان کے ساتھ اگر کچھ چیزوں میں ایگری کرتی ہے تو اس میں ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے, کیونکہ اگر آپ افغانستان سے طالبان کو مائنس کر دیں گے, یا اگر وہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر تو آئسس ہے, پھر وہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ, اور پھر وہ سب کے لیے خطرہ ہے. یعنی افغان طالبان کے, یعنی یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. جب ایک زمانے میں یہاں پر مجاہدین ہوتے تھے نا, گلبدین, حکمت یار, احمد شاہ مسعود, تو بڑا کم خطرہ تھا. آپ کہتے ہیں بڑا خطرہ ہے. اس کے بعد جب طالبان آئے, آپ نے کہا نہیں یار وہ بڑے اچھے لوگ تھے. اور طالبان کے بعد اب کون ہے, تو وہ مطلب آپ کے لیے بہت پرابلم ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز تو کرنا پڑے گا, تو شاید اس پر لوگ کر جائیں.